کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 48۔ اتفاق سے عرب تاجروں کا ایک قافلہ غزہ میں مقیم تھا اور مکہ سے ابو سفیان ان کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ کیسر کے آدمی انہیں تلاش کر کے یروشلم لے آئے۔ ہرقل نے بڑے ٹھاٹ سے دربار منعقد کیا، اور جب حکومت کے عمال اور کلیسا کے اکابر اس کے تخت کے گرد جمع ہو گئے تو عرب تاجروں کو حاضر ہونے کا حکم ملا۔ اور پھر جب یہ صحرا نشین انتہائی مرعوبیت کے عالم میں ہرقل کا جاہ و جلال دیکھ رہے تھے، اس نے مترجم کی وساطت سے سوال کیا، تم میں سے نبوت کے مدعی کا رشتہ دار کون ہے؟ عربوں کی نگاہیں ابو سفیان پر مرکوز ہو کر رہ گئیں اور اس نے جواب دیا، میں۔ کیسر نے پوچھا، اس نبی کا خاندان کیسا ہے؟ اس کا خاندان شریف ہے۔ ابو سفیان نے جواب دیا، اس خاندان میں سے کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ نہیں۔ اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ نہیں۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ صاحب اثر ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان نے فخریہ انداز میں جواب دیا، یہ کمزور اور بے بس لوگ ہیں۔ اسے ماننے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے۔ تمہیں ان لوگوں کی نسبت کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا ہے؟ نہیں۔ مدعی نبوت نے کبھی اپنے عہد و قرار کی خلاف ورزی بھی کی ہے؟ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن اب ہمارے درمیان جو صلح کا معاہدہ ہوا ہے اس کے متعلق ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں تک اس کی پابندی کرے گا۔ تم نے کبھی اس کے ساتھ جنگ بھی کی ہے؟ ہاں۔ پھر اس کا کیا نتیجہ رہا؟ کبھی ہم غالب آئے اور کبھی وہ۔ وہ کیا سکھاتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو اور صلہ رحمی کرو۔ ہرقل کچھ دیر سر جھکا کر سوچتا رہا، بالآخر اس نے کہا، تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ وہ شریف النسب ہے۔ پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ اس خاندان سے کبھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ یہ خاندانی اثرات کا نتیجہ ہے۔ تم یہ مانتے ہو کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ اسے بھی بادشاہت کی خواہش ہے۔ تم یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ اس کے پیروکار کمزور اور غریب ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ پیغمبروں کے ابتدائی پیروکار ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اسے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور ہمارے نزدیک یہ بھی اس کے دین کی سچائی کی علامت ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس نے کبھی فریب نہیں کیا۔ پیغمبر یقیناً کبھی فریب نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ وہ نماز، تقویٰ اور عفو کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو میری قیام گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ مجھے اس بات کا احساس ضرور تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ اگر میں وہاں پہنچ سکتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ سلطنت کے اکابر اور کلیسا کے پیشواؤں کی موجودگی میں یہ الفاظ اس شخص کی زبان سے نکلے تھے جنہیں وہ دین مسیح کا سب سے بڑا حامی و ناصر سمجھتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک ایسے عرب کی زبانی اس کی تعریف سنی تھی جو اب تک اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ ان کے سینوں میں غصے کی آگ سلگ رہی تھی، لیکن کیسر کے احترام کے باعث ان کی زبانیں گنگ ہو چکی تھیں۔ لیکن جب ہرقل کے حکم سے بھرے دربار میں یہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو ان کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ خاموش نگاہوں کا احتجاج زبانوں پر آ گیا، اور پادریوں اور راہبوں کی دبی ہوئی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ روم کے شہنشاہ نے ہدایت کے جس نور کو اپنے سینے میں جگہ دینے کی جسارت کی تھی، اس کے راستے میں دنیاوی جاہ و حشمت اور تخت و تاج کی محبت کے پردے حائل ہو گئے۔ وہ ہاتھ جو اچانک حسین پھولوں کی طرف بڑھے تھے، کانٹوں کے خوف سے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ ہمت جو کبھی ہرقل کو مایوسی کی دلدل سے نکال کر نینوا اور دستگرد کے میدانوں کی طرف لے گئی تھی، اچانک جواب دے گئی۔ ہرقل نے اپنی رعایا کا اضطراب دور کرنے کے لیے عربوں کو دربار سے نکل جانے کا حکم دیا، اور کلیسا کی عظمت اور تقدیس کے محافظ اسے مبارکباد دینے لگے۔ وہ خوش تھے،
وہ اس بات پر خوش تھے کہ انہوں نے ایک پیاسے مسافر کو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کی طرف بھاگنے سے روک لیا ہے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ عرب کے صحرا سے جو چشمہ پھوٹا ہے اس سے کئی دریا اور کئی ندیاں نکلیں گی، اور ان دریاؤں اور ندیوں کے سیلاب کی لہریں ایک طرف عیسائیت اور دوسری طرف مجوسیت کے سارے بند توڑ ڈالیں گی۔ وہ کیسر کو ہاتھ پھیلانے سے منع کر سکتے تھے، لیکن رحمت کی اس گھٹا کو برسنے سے نہیں روک سکتے تھے جس کے بادل عرب کے آسمان پر جمع ہو رہے تھے۔ دمشق میں عاصم کی حالت اس مسافر کی سی تھی جو مدتوں وحشتناک صحراؤں میں بھٹکنے کے بعد نخلستان کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کر رہا تھا۔ فسطینہ دمشق کے حاکم کو شاہی فرمان دکھانے کے بعد اپنے نانا کی جائیداد حاصل کر چکی تھی، پھر اس کے پاس یوں بھی دولت کی کمی نہ تھی۔ چند بیش قیمت ہیرے ان کی عمر بھر کی ضروریات کے لیے کافی تھے۔ عاصم مہرداد کے عطا کردہ سونے سے تجارت شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن فسطینہ کو اپنے شوہر سے ایک لمحہ کی جدائی بھی ناگوار محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ عاصم شہر سے باہر ایک باغ اور چند کھیت خرید کر مطمئن ہو گیا۔ شادی سے اگلے سال ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور والدین نے اس کے لیے یونس کا نام پسند کیا۔ عاصم کے دل میں غریب الوطنی کا احساس بتدریج ختم ہو رہا تھا اور ماضی کے آلام و مصائب اب اسے ایک خواب محسوس ہوتے تھے۔ دمشق کے حکام اور رؤسا اسے ایک ایسی قابل عزت خاتون کے شوہر کی حیثیت سے جانتے تھے جس کا باپ ایران کی فوج کا ایک جرنیل اور کسریٰ کا دوست ہونے کے باوجود روم کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے اپنی جان دے چکا تھا، اور اس نسبت سے دمشق کے انتہائی متعصب پادری اور راہب بھی اگر دل سے نہیں تو ظاہری طور پر اس کی عزت ضرور کرتے تھے۔ مذہب کے متعلق شوہر اور بیوی کے جذبات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ فسطینہ کو بڑی شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ ایران کے ایک نامور جرنیل کی حیثیت سے اس کے باپ نے جو فتوحات حاصل کی تھیں وہ خدا کو پسند نہ تھی، اور ان پر خوش ہونا یا فخر کرنا ایک گناہ تھا، اور اس کے لیے بہترین کفارہ یہی ہو سکتا تھا کہ وہ دنیا سے منہ موڑ کر ایک راہبہ کی زندگی اختیار کر لیتی۔ لیکن عاصم نے اسے لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زندگی کا دامن پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ تاہم اس کی مسرت کا کوئی لمحہ بھی اس قسم کے خدشات سے خالی نہ تھا کہ خدا کی ناراضگی اسے کسی وقت بھی نئے آلام و مصائب میں مبتلا کر سکتی ہے۔ چنانچہ وہ رو رو کر اپنے شوہر اور کم سن بچے کی سلامتی کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ وہ گرجوں اور خانقاہوں میں جاتی اور ان خدا رسیدہ بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے نذرانے پیش کرتی جن کے متعلق یہ مشہور تھا کہ ان کی دعائیں آنے والی مصیبتیں ٹال سکتی ہیں۔ وہ عاصم کو بھی عیسائیت پر ایمان لانے کی ترغیب دیا کرتی تھی۔ وہ اسے خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کے ساتھ گرجوں اور خانقاہوں میں بھی چلا جایا کرتا تھا۔ تاہم عیسائیت کے متعلق اس کے جذبات بہت سرد تھے، اور یہ سرد مہری یا بے توجہی کسی ضد یا ہٹ دھرمی کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ اس کی وجہ اس تلخ حقیقت کا اعتراف تھا کہ عرب کی اصنام پرستی اور ایران کی مجوسیت کی طرح اسے کلیسا کا دامن بھی اس روشنی سے خالی نظر آتا تھا جو انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلوں کو سلامتی کی راہ دکھا سکتی۔ وہ ایک ایسے دین کا متمنی تھا جو قوموں اور نسلوں کو عدل و انصاف اور امن کا راستہ دکھا سکے، لیکن ایسے دین کا کوئی واضح تصور اس کی عقل اور سمجھ سے بالا تر تھا، اور پھر وہ دنیا جسے اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا ایسے اسباب سے بھی خالی نظر آتی تھی جو تہمات، جہالت اور تعصب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں پر ایسے دین کے نفاذ کے لیے ضروری تھے۔ کبھی دمشق کے بازاروں میں عرب کے کسی قبیلے کے تاجر مل جاتے تو وہ انہیں اپنے گھر لے جاتا، ان کی تواضع کرنے کے بعد اپنے وطن کے حالات پوچھتا، اور جب وہ یہ سنتا کہ چند بے سر و سامان انسانوں کا جو قافلہ مکہ سے نکل کر یثرب پہنچا تھا ان کے عزم و استقلال نے پورے عرب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے تو اسے حیرت ہوتی۔ بدر کے میدان میں مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں قریش مکہ کی شکست اسے ناقابل یقین محسوس ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد جب فرزندان توحید کی مزید فتوحات کی خبریں آنے لگیں تو اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ عرب میں واقعی کوئی انقلاب آ چکا ہے۔ اسلام کی تعلیم کے متعلق سنی سنائی باتوں سے اسے ایک تسکین محسوس ہوتی تھی، تاہم وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ غلاموں اور شہنشاہوں کی دنیا کی کایا پلٹ کرنے کے لیے جس عظیم قوت کی ضرورت ہے وہ عرب سے نمودار ہو سکتی ہے۔ سرحد کے آس پاس غسانی رؤسا
اپنے رومی سرپرستوں کو عرب کے حالات سے باخبر رکھتے تھے۔ چنانچہ یروشلم سے کلاڈیوس عاصم کے نام پر جو خطوط بھیجا کرتا تھا وہ اس ناقابل یقین انقلاب کی تصدیق کرتے تھے جو عرب کے اندر رونما ہو رہا تھا۔ عرب میں توحید کے پرستاروں اور عدل و انصاف کا جھنڈا بلند کرنے والوں کے آلام و مصائب عاصم کے نزدیک خلاف توقع نہ تھے۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جان نثاروں کی ہجرت کے اسباب سمجھ سکتا تھا، لیکن اسلام کے جھنڈے تلے اوس اور خزرج اور یثرب کے دوسرے خاندانوں کا متحد ہو جانا اور پھر بے سر و سامان انسانوں کی ایک قلیل تعداد کا اہل مکہ کو شکست دینا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ عرب تاجروں کی زبانی بدر، احد اور خندق کی جنگوں کے واقعات سننے کے بعد وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ اہل مکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یثرب کی وادی کا ایک ایک گھر راکھ کا انبار نہیں بن جاتا۔ حدیبیہ کی صلح اور اس کے ساتھ ہی مشرق و مغرب کے تاجداروں کے نام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی حیثیت اس کے نزدیک ایک مذاق سے زیادہ نہ تھی، لیکن عرب تاجروں کی باتوں اور کلاڈیوس کے خطوط سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ معاملہ اب مذاق کی حد سے آگے گزر چکا ہے۔ یونس کی پیدائش کے چوتھے سال جب عاصم نے یہ خبر سنی کہ مسلمانوں نے بقا کے غسانی رئیس سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایلچی کے قتل کا قصاص لینے کے لیے موتا پر حملہ کر دیا ہے تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ پھر چند ماہ بعد اسے کلاڈیوس کی طرف سے خط ملا جس کا مضمون یہ تھا: میرے دوست، گزشتہ چند ماہ سے میری مصروفیات کچھ ایسی تھیں کہ میں تمہیں خط نہ لکھ سکا۔ میں سرحدی چوکیوں کے معائنے کے لیے گیا ہوا تھا اور وہاں کچھ ایسے حالات پیدا ہو رہے تھے کہ مجھے ہفتوں کی بجائے مہینوں یروشلم سے باہر رہنا پڑا۔ تم موتا پر مسلمانوں کی غیر متوقع پیش قدمی کے واقعات سن چکے ہوگے۔ غالباً یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ صحرائے عرب کے 3000 بے سر و سامان آدمی ایک ایلچی کا قصاص لینے کے لیے دنیا کی عظیم ترین سلطنت سے الجھنے کی جرت کرتے ہیں۔ بلقاء کا غسانی رئیس ہمارا باج گزار ہے اور مسلمانوں سے یہ حقیقت پوشیدہ نہ تھی کہ اس کے علاقے پر حملہ رومی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ غسانی قبائل کے پاس 1 لاکھ کے لگ بھگ تربیت یافتہ جنگجو موجود تھے، پھر ہماری افواج جو پورے شام میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی پشت پر تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود یہ لوگ مرعوب نہیں ہوئے۔ ایک لشکر کسی فتح کی امید پر چڑھائی کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کے طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر میدان میں آتے ہیں۔ ان کی شکست یقینی تھی، لیکن میں اس جنگ میں حصہ لینے والے جن لوگوں سے ملا ہوں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے جرت اور شجاعت کا اس سے بڑا مظاہرہ نہیں دیکھا۔ غسانی صرف اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیچھے ہٹنے سے پہلے وہ غسانی لشکر کو اس قدر مرعوب کر چکے تھے کہ کسی کو ان کا تعاقب کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ مجھے 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں 1 لاکھ آدمیوں کی اس کامیابی کو فتح کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اور یہ صرف ابتدا تھی۔ اب یہ مسلمان کئی میدانوں میں عرب قبائل کی اجتماعی قوت کو شکست دے چکے ہیں۔ انہوں نے مکہ، جسے عرب کا مرکز خیال کیا جاتا ہے، فتح کر لیا ہے۔ انہوں نے قبائل کے درمیان منافرت کی آہنی دیواریں توڑ دی ہیں۔ تم کہا کرتے تھے کہ ایک عرب اپنے قبیلے کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا، لیکن میں عرب کے کئی تاجروں سے مل چکا ہوں اور وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کے دشمنوں کے خلاف لڑتے وقت اپنے خون کے رشتوں سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تم کہتے تھے کہ مقتول کا انتقام لینا عرب کے باشندوں کا جزو ایمان ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ کل تک جو قبائل مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے وہ آج بھی اپنی شکستیں بھول کر ان کے دوش بدوش لڑ رہے ہیں۔ میرے دوست، عرب میں کوئی ایسا انقلاب آ چکا ہے جو میری، تمہاری اور شاید دنیا کے تمام انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تم کہا کرتے تھے کہ اس وقت عرب میں یہودیوں سے زیادہ منظم اور متحد اور کوئی نہیں، اور ان کا سب سے بڑا مرکز خیبر ہے، لیکن میں ان یہودیوں سے مل چکا ہوں جو خیبر میں شکست کھانے کے بعد شام کی حدود میں پناہ لے چکے ہیں، اور انہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ عرب میں ایک دین کے ساتھ ایک عظیم فوجی قوت کا ظہور ہو رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جب انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے تو بھی وہ عرب کے اندر اور عرب سے باہر کسی طاقت سے مرعوب نہ تھے، اور جب انہیں مٹانے کے لیے عرب قبائل متحد اور منظم ہو رہے تھے تو ان کے ہادی کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا
کہ وہ مشرق و مغرب کے حکمرانوں کو ایک ایسا دین قبول کرنے کی دعوت دے رہا تھا جس کی تعلیم اس دنیا سے بندہ و آقا کا امتیاز مٹانا چاہتی ہے۔ یہ نیا دین جو دنیا کے تمام قبیلوں اور نسلوں کے درمیان اخوت اور مساوات کے رشتے قائم کرنا چاہتا ہے، صرف عرب کی قبائلی عصبیتوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ ہر اس معاشرے کے خلاف ایک اعلان جنگ کی حیثیت رکھتا ہے جو طاقتور کو کمزور اور امیر کو غریب اور اعلیٰ کو ادنا پر آقائی کا حق دیتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ آج اگر ہمارا کیسر بھی یہ اعلان کر دے کہ ایک رومی ایک شامی یا مصری پر برتری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یا خدا کے سامنے میرا اور میری رعایا کے ہر فرد کا درجہ برابر ہے، تو سلطنت کے امراء اور کلیسا کے پیشوا یکساں جوش و خروش کے ساتھ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور میرے خیال میں اس دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں کسی حکومت کے ایوانوں یا کسی مذہب کی عبادت گاہوں میں انسانی مساوات کے لیے جگہ ہو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا کے خلاف اعلان جنگ سمجھتا ہوں، اور میرے دل میں بار بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عرب کی سرزمین کسی ایسی عظیم قوت کو جنم دے سکے گی جو اس عظیم جنگ سے عہدہ برا ہو سکے۔ تم عرب کے مستقبل سے مایوس ہو کر نکلے تھے، اور میں بھی اس بے آب و گیا زمین کے مستقبل کے ساتھ کوئی بلند توقعات وابستہ نہیں کر سکتا۔ لیکن تم حیران ہوگے کہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے ہیں، میں ان کے بدترین دشمنوں سے مل چکا ہوں، اور وہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا کی کوئی مصیبت یا آزمائش اپنے ہادی کی صداقت پر ان کا یقین متزلزل نہیں کر سکتی۔ پچھلے دنوں ایک تاجر سے جو مکہ اور مدینہ کے راستے یروشلم پہنچا تھا میری ملاقات ہوئی تھی، اور وہ یہ کہتا تھا کہ اگر یہ لوگ آسمان کے تارے نوچ لیں تو بھی مجھے تعجب نہیں ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کو اخوت اور مساوات کا درس دینا آسمان کے تارے نوچنے سے آسان نہیں۔ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔